اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورۃ انعام آیت نمبر 74 سے 135 کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی جو آیت نمبر 74 سے 94 میں جو مضامین ہیں وہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کفار پر اتمام حجت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی شرک کے خلاف جد و جہد اور قرآن کی عظمت کا جو بیان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آیت نمبر 74 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی گزاری، وہ جو جدید آرکیالوجیکل جو ریسرچ ہے اس میں وہ علاقے کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ اور سر جو لیونارڈ وولے ہیں انہوں نے اپنی جو کتاب تھی ابراہام جو 1935 میں لندن سے شائع ہوئی، اس میں ان تمام جو واقعات اور جو تفصیلات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ 2300 قبل مسیح میں ایک شخص تھا جس کا نام ارنمو تھا، اس نے اور شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کے خاندان کو پھر بعد میں نمو کا لقب ملا، اور جو بعد میں نمرود بن گیا، اور اس علاقے کے جو بادشاہ تھے وہ نمرود کا لقب اختیار کرتے تھے۔ 2100 قبل مسیح کا زمانہ تھا جس کا یہ واقعہ ہے۔ شہر اور کی آبادی اس وقت 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ جو اور شہر تھا ایک بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز بن گیا تھا، اور ملک کی جو آبادی کا جو بیشتر جو حصہ تھا وہ صنعت اور تجارت کے پیشے سے منسلک تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جو نقطۂ نظر تھا وہ خالص مادہ پرستانہ تھا، جیسے کہ آج بھی ہم اپنے موجودہ جو کیپٹلسٹ جو نظام ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دولت کمانا اور زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا جو ہے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا، اور سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، اور یہ جو لوگ تھے سخت قسم کے کاروباری تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اکثر مقدمہ جو بازیاں ان میں پڑے رہتے تھے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اپنے جو ان کے خدا بنائے ہوئے تھے جو ان سے جو ان کی زیادہ تر دعائیں ہوتی تھی وہ درازی عمر، خوشحالی اور کاروبار کی ترقی سے متعلق ہوا کرتی تھی۔ اور آبادی جو اس وقت کی تھی وہ بنیادی طور پر 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ امیلو جو تھا سب سے اونچے طبقے کے لوگ تھے، اور ان میں پجاری، حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر وغیرہ شامل تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان کا تعلق بھی امیلوں سے تھا۔ پھر اس کے بعد مشکینو تھا، یہ تجار، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اس کے بعد جو سب سے کم تر لوگ تھے وہ اردو یعنی غلام جو تھے وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کے جو کتبات ملے ان میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں، اور ملک کے جو مختلف شہروں کے الگ الگ خدا تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص محافظ خدا ہوتا تھا جسے وہ رب البلد، ماں دیو یا رئیس الالہ کہتے تھے، اور اس کا احترام جو ہے وہ دوسرے جو معبودوں سے زیادہ کرتے تھے۔ اب جو شہر کا جو رب البلد تھا وہ ننار یعنی کہ چاند دیوتا تھا، اور اسی مناسبت سے جو بعد کے کچھ لوگوں نے اس شہر کا نام کمرینہ بھی لکھا ہے۔ اور کے بعد جو دوسرا بڑا شہر تھا وہ لرسا تھا، اور جو بعد میں کے جگہ کے مرکز سلطنت بھی بن گیا تھا، اور اس کا جو رب البلد وہ تھا شماس یعنی کہ سورج دیوتا تھا۔ اب ان بڑے جو خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو آسمانی سیاروں، ستاروں اور جو زمین کی جو کم تر چیزیں ان سے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور لوگ اپنی جو مختلف جو فروعی ضروریات ہوتی تھی اس سے متعلق ان سے مدد مانگتے تھے۔ اب ان آسمانی اور زمینی جو دیوتاؤں و دیویوں کی جو شکلیں تھیں وہ بتوں کی شکل میں بنائی گئی تھیں، اور تمام جو مراسم میں جو عبادت ہے انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے۔ اب عورتوں کو دیوتا کے نام پر مندروں میں دے دیتے تھے، اور ایسی عورتوں کو بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، اور ان سے جو مندروں کے پجاری ہیں وہی فائدہ اٹھاتے تھے، اور پورے جو معاشرے کا نظام جو ہے ان مندروں سے جڑا ہوا تھا۔ اور ننار جو ہے وہ صرف خدا ہی نہیں تھا بلکہ وہ سب سے بڑا زمیندار بھی تھا، اور سب سے بڑا تاجر بھی تھا، اور بہت سے جو بڑے بڑے کارخانے بھی تھے وہ بھی اسی کے نام پر تھے، اور اس کے علاوہ لوگ جو اپنی پیداوار کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ اور جو اس وقت سب سے معاشرے میں سب سے بڑی جو عدالت جو لگتی تھی وہ بھی اسی مندر میں لگتی تھی، اور یہی جو ننار تھا وہ جج وہاں تھا،
ابھی ایک ظاہر سی بات ہے، نہ تو ایک بے جان بت تھا، تو اس کے نام پہ جو وہاں پہ جو پجاری ہوتے تھے وہی جو ہے وہ جج کا کردار ادا کرتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اپنے مفادات پورے کرتے تھے۔ چنانچہ اس جو معاشرے کا سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام جو ہے وہ بتوں پر مبنی تھا۔ اب ان حالات کو مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت خانے کو برباد کیا ہوگا تو کیا قیامت ٹوٹی ہوگی ان پر۔ اب آج کے معاشرے میں اگر کوئی بتوں کو توڑ دے تو ایسا رد عمل نہیں آئے گا جو اس معاشرے میں آیا ہوگا، کیونکہ اس معاشرے کی بنیاد بتوں پر تھی، جبکہ آج ایسا نہیں ہے۔ پھر جو آیت نمبر 74 سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ جو آزر کو شرک سے روکا، پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے بات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا انداز دعوت کیا ہے کہ حق تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، بلکہ جو اپنی داستان تھی اس کے حوالے سے قوم کے جو باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے ستارہ دیکھا تو اسے رب بنا لیا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو میں نے کہا میں ڈوبنے والے کو رب نہیں مان سکتا۔ پھر چاند کی مثال دی کہ جب وہ روشن ہوا تو میں نے اسے رب جانا، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو میں نے کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کی مثال بیان کی کہ جب سورج ظاہر ہوا تو میں نے اسے رب سمجھا اور وہ سب سے بڑا بھی تھا، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو میں نے کہا کہ ایسے جو غروب ہو جانے والے جو ہیں وہ رب نہیں ہو سکتے، اور بعد میں اس نتیجے تک پہنچے کہ جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے جو تمام جو ہے نا ستارے، چاند، سورج، ان سے بری ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، اور میں تو اپنا چہرہ زمین اور آسمان کے رب کی طرف کرتا ہوں یکسو ہو کر۔ اب اس پر ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں اپنے معبودوں سے ڈرانے کی کوشش کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک جواب دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم کہتی تھی کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کے تم کسی وبال میں نہ آ جاؤ اور معاذ اللہ تم مجنون اور پاگل نہ بن جاؤ یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میں ان سے کیا ڈروں گا جن کے ہاتھ میں نفع و نقصان اور تکلیف اور راحت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں میرا جو پروردگار ہے اگر وہ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بھی مجھے اس سے بچا نہیں سکتا۔ وہی جو ہے اپنے جو وسیع علم سے جانتا ہے کہ کس شخص کو کن حالات میں رکھنا مناسب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، حالانکہ نہ ان کے قبضے میں نفع و ضرر ہے اور نہ ان کو اختیار کرنا توحید کو کوئی جرم ہے۔ ہاں تم خدا کے باغی اور مجرم بھی ہو، اور خدا جو ہے وہ نفع و نقصان کا مالک بھی ہے، لہٰذا تمہیں اپنے ان جرائم کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ اب پھر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں جو امن کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنا ایمان شرک سے آلودہ نہیں کیا، اسی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے۔ اور یہ وہ حجت جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عطا کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جسے چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یہ سب ہدایت یافتہ تھے، اور بھی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم بھی اس سے پہلے ہدایت پر تھے۔ اسی طرح جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام، یہ سب نیک لوگ تھے جنہیں اللہ نے باقی انسانوں پر فضیلت دی تھی، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر انبیاء علیہ السلام بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ مکے والے ان باتوں کا انکار کریں تو اللہ ایسے لوگ بھی رکھتا ہے جو ان کا انکار نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ان کے راستے پر چلیں اور انہیں یہی کہیے
کہ میں مکے والوں سے یہ کہیں کہ میں آپ سے اس دعوت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ میرا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہود کی اس بات سے اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے مشرکین نے جب ان سے کہا کہ یہ جو آسمان سے کتابیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ تورات کس نے نازل کی تھی، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور اب یہ قرآن مجید ہے جسے ہم نے برکت والا بنا کر نازل کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکے والے اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت کا خوف رکھتے ہیں اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کرنے والے ہیں۔ اب وہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں کہ ان پر بھی وہی ہوتی ہے تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہیں ان کے اس جھوٹ پر آخرت میں سخت عذاب جھیلنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ جن کو تم سمجھتے تھے کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آئیں گے اور مصیبت میں تمہارے ساتھ ہوں گے تو وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ آج ہم ان کو تمہاری سفارش اور حمایت پر نہیں دیکھتے، اور حمایت و نصرت کے وہ جو امیدیں تمہیں ان سے تھی آج ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ لمبے چوڑے دعوے تم جو کرتے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 95 تا 110 میں توحید کی اثبات کے دلائل ہیں، شرک کی نفی ہے اور حق قبول نہ کرنے والوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی کہ وہ وہی اللہ ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی ہے جو صبح ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس نے جو رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اسی نے سورج چاند کو ایک حساب کے تحت مقرر کر رکھا ہے، اور اس نے ستارے پیدا کیے جس سے تم راستے معلوم کرتے ہو، اسی نے سب انسانوں کے کوئی ایک شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور تمہارے لیے ایک جگہ جو عارضی رہنے کی یہ دنیا ہے اور ایک جگہ مستقر رہنے کی ہے یعنی آخرت۔ اب وہی اللہ جو ہے وہ پانی برسا کر ہر قسم کے نباتات کو اگاتا ہے، اسی میں شاخیں اور پھر دانے نکلتے ہیں، کھجور کے درختوں میں خوشے لٹک جاتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغات ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے، لیکن اب جس طرح آم ہے یا سیب ہیں ان میں مختلف آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب سب جو پھلوں کے پھلنے اور پکنے کے عمل میں جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے جو جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا، اور جہاں کہیں بھی بت پرستی ہوتی ہے تو اصل میں ان کے پیچھے جنات کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ ہی نے ان جنات کو پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گاڑ لیں۔ اللہ جو ہے وہ ان سب شرک کی باتوں سے پاک ہے۔ اب جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو پھر بیٹا ہونے کا کیا سوال ہے؟ اور یقیناً اللہ کی طرف سے آنکھیں کھولنے والے حقائق آ چکے ہیں، اور جو انہیں دیکھ کر ہدایت پا گیا اسی کا فائدہ ہے، اور جو اسے غافل رہا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اس لیے آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے، یعنی اگر ان میں طلب ہوتی تو اللہ ان کو ضرور جو ہے وہ ایمان کی ہدایت دے دیتا اور ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرما دیتا۔ اب بعض مسلمانوں کو یہ خیال تھا کہ اگر یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ جو فرمائشی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ان کی یہ بات پوری کر دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ تو اس پر جواب دیا گیا کہ یہ لوگ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب ان کے شریکوں کو پھر فرمایا کہ برا نہ کہو ورنہ یہ تمہارے جو سچے رب کو برا کہیں گے۔ پھر وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس پر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں جواب دیں کہ تمام جو معجزات ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ اتنے ہٹ درم ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کی آنکھوں میں اللہ نے جو ہے وہ پٹی باندھ دی ہے کیونکہ وہ قرآن پر جو پہلی بات ہے ایمان نہیں لائے، جبکہ یہ ایک واضح اور روشن دلیل اور معجزہ ہے۔
پھر اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 111 سے 122 میں کفار کی الڈرمی اور شیاطین کا انہیں طرح طرح کے ہیلے سجانا اور ان میں سے کچھ کا جواب فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کے جو جتنے بھی مطالبے ہیں وہ پورے کر دیے جاتے، تو پھر بھی اگر یہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا، کیونکہ ان میں ایمان لانے کی طلب ہی نہیں ہے، ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے ان میں۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن جو ہیں وہ شیاطین اور جو انسانوں جنوں میں سے بنا دی ہیں، اور جو ایک دوسرے کو خوشنما باتیں اور دھوکہ دینے کی چیزیں سکھاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اب قرآن کی حقانیت پر تو اہل کتاب بھی گواہ ہیں، اس لیے آپ جو ہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ اس کے نزول سے اللہ کی یہ بات بھی پوری ہوئی کہ وہ ہمیں ہدایت ضرور دیتا رہے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والوں کی جو اکثریت ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ لازماً آپ کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ جو دنیا کی اکثریت ہے وہ ہمیشہ حق کے خلاف ہی چلنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے جو گمان ان کے پیچھے چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور اکثریت جو وہ نافرمانوں کی ہوتی ہے۔ اب پھر شیطان کے جو کچھ ہیلے ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ اب جس طرح وہ کہتے تھے کہ جسے اللہ مارے اس کو مسلمان حرام قرار دیتے ہیں، اور جنہیں خود مارے وہ حرام، یعنی کہ جانور اگر خود سے مر جائے تو اسے حرام قرار دیتے ہیں، اور جسے خود ذبح کرتے ہیں اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ اصل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے، اور جو کسی حادثے میں مر گیا تو وہ حرام اس لیے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اب اللہ کا جواب کہ بہت سے لوگ، اس پر یہ بھی جواب ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، اور جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کو طرح طرح کی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں میں وسوسے ڈالے اور ان سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی شرک کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب پھر اس کے بعد سورۃ انعام آیت نمبر 122 تا 136 میں ہے جب بستیوں میں شیطنت پھیل جاتی ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو گمراہی سے نور کی طرف ہدایت پا گیا اس جیسا نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں ہے، یعنی کہ جو ایک غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اسی طرح بستیوں میں جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو سرداری دے دیتے ہیں تاکہ وہ خوب سازشیں کریں اور وہ خوب اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے رہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جب تک وحی نہ آ جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت ایسے ہی نہیں بھیجتا، بلکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کس کو رسالت کے منصب پر جو ہے وہ مبعوث کرنا ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کی تعلیمات کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق بات اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک شخص ہے جو چڑھائی چڑھا تو اس کا جیسا سینہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہے وہ ناپاکی ڈال دیتے ہیں ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اس دن اللہ جنوں کے گروہ سے کہیں گے کہ تم نے انسانوں کو خوب استعمال کیا، تو اس پر وہ انسان کہیں گے کہ نہیں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے، اور ہم جو شرک نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو ان دونوں کو جہنم کی وعید سنائی جائے گی، اور اس دن انہیں کہا جائے گا کہ کیا تمہاری طرف پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیات تم پر بیان کرتے؟ تو وہ گواہی دیں گے کہ بالکل آئے تھے، لیکن جو دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اب خدا کی عادت نہیں ہے کہ بغیر آگاہی اور خبردار کیے کسی کو اس کے ظلم و عصیان پر جو ہے دنیا یا آخرت میں پکڑ کر ہلاک کر دے۔ اسی لیے رسول اور نذیر بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ خوب کھول کر تمام جو جن و انس کو ان کے بھلے برے اور آغاز و انجام سے خبردار کریں۔ پھر جس درجے کا کسی کا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب تو رحمت کرنے والا ہے، ورنہ وہ چاہے تو لوگوں کو بہتر لوگوں سے تبدیل کر دے۔ بندوں کے کفر و ایمان سے اللہ بے پرواہ ہے۔ خدا نے رسول بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی۔ اب اگر تم نہ مانو اور سیدھے راستے پر نہ چلو تو وہ غنی ہے، اسے تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ وہ چاہے تو تم کو ایک دم میں لے جائے اور اپنی رحمت سے دوسری قوم کو تمہاری جگہ کھڑا کر دے جو خدا کی مطیع و وفادار اور فرما بردار ہو، اور اللہ تم کو لے جا کر دوسری قوم کو لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج تم اپنے آباء و اجداد کے جانشین بنے بیٹھے ہو، آخر اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا۔ بہرحال خدا کا کام رک نہیں سکتا،
تم نہیں، اگر اللہ کا کام نہیں کرو گے تو وہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ ہاں یہ سوچ رکھو کہ یہ بغاوت و شرارت رہی تو خدا کا عذاب جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر تم سمجھو کہ تم بھاگ کر یا کسی کی پناہ لے کر سزا سے بچ جاؤ گے تو یہ محض تمہاری حماقت ہے، اور ساری مخلوق مل کر بھی خدا کو اس کی مشیت سے کے نفاذ سے عاجز نہیں کر سکتی۔ اسی لیے انہیں بتا دیں کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں کر رہا ہوں، عنقریب سب واضح ہو جائے گا۔ یعنی ہم سب نیک و بد اور نفع و ضرر سے تمہیں آگاہ کر چکے ہیں۔ اس پر بھی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آئے تو تم جانو، تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، اور عنقریب تم پر یہ راز کھل جائے گا کہ اس دنیا کا آخری انجام کس کے ہاتھ رہتا ہے، اور بلا شبہ ظالموں کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔